کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد کو چھوڑا میں اس کی معیشت کو اس کے اوپر تنگ کر دوں گا۔ آج جس کے بینک بیلنس کے اندر کروڑوں یا اربوں روپے بھی پڑے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں خالی ہاتھ ہوں۔ یہ وہ معیشت کی تنگی ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی وہ پریشان ہو اور کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، تو مطلب اللہ نے معیشت کو انسان کے اوپر تنگ کر دیا۔ تو معلوم ہوا ومن اعرض عن ذکری، ہم اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے انتہائی زیادہ دور ہیں، اور دوسری اس کی سزا یہ ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور پھر وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، میں سب کچھ دیکھتا تھا، میں اٹھتا تھا، میں چلتا تھا، میں پھرتا تھا، لیکن آج میں اندھا ہوں، کیوں؟ رب تعالیٰ جواب دیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیات تیرے پاس آئی تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج ہم نے تجھ کو بھلا دیا، تو ہم سے دور ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جو ایک سسٹم ترتیب دیا ہے، جو ایک نظام بنایا ہوا ہے، انتہائی خوبصورت اور انتہائی اعلیٰ ہے۔ اس کائنات کا کوئی بھی ایک کسی درخت سے پتا ٹوٹ کر نیچے گر جائے، کائنات کی ساری ٹیکنالوجی، ساری مشینری، سارے آلات اکٹھے کر لیے جائیں، اس پتے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر لگا کر دوبارہ اس کو ویسی زندگی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا خوبصورت ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کہ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ پرندوں کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، کہ پرندے اپنے پر کھولتے بھی ہیں، بند بھی کرتے ہیں، لیکن ہیں آسمان میں، کسی ٹیک کے بغیر، کسی سیڑھی کے بغیر، کسی چیز، ایسی چیز جو اس کا سہارا بنے۔ زمین اور آسمان کے درمیان پرندے اڑتے ہیں، پروں کو کھولتے بھی ہیں، بند بھی کرتے ہیں۔ ان کو کون اڑاتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، کس نے ان کو تھامے رکھا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے، رحمان نے، خدا نے، ہمارے رب نے۔ یہ نظام ہے ہمارے رب کا، انتہائی مرتب اور انتہائی خوبصورت نظام۔ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں سنوان وغیر السنوان یسقی بماء واحد، اس دھرتی میں جو درخت ہیں وہ مختلف قسم کے درخت ہوں یا ایک ہی درخت ہو، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں ایک زمین سے، ایک قسم کے پانی سے، لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ایک درخت کی ایک ٹہنی سے، ایک شاخ سے کوئی پھل اتار کر اس کو چکھیں تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اسی درخت کی دوسری شاخ سے اگر کوئی پھل اتار کر اس کا ٹیسٹ کرے تو اس کا ذائقہ الگ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے اور اس کا مرتب کیا ہوا سسٹم ہے، اور یہ سارا سسٹم ترتیب دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، اس کو دیکھے، اس کی پہچان حاصل کرے، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو اور انتہائی زیادہ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح تم نے بیان کرنی ہے صبح اور شام۔ مقصد یہ ہے کہ آؤ اس کائنات کی طرف دیکھو اور پہچانو کہ اس کو چلانے والا کون ہے، کس طرح چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کو یاد کرو ہر لمحہ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، یذکر اللہ علی کل احیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے پہ دیتے تھے کہ جس میں اللہ رب العزت کو یاد نہ کیا جائے، اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے جائیں، اللہ کا ذکر رکھا جائے، اپنے دل میں اپنے رب کو ہر جگہ پر یاد کیا جائے، حتیٰ کہ ہم جب قضائے حاجت کے لیے واش روم جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فطرتی چیز ہے، انسان کے ساتھ منسلک ہے، وہ جاتا ہے اور نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم نے کہنا ہے غفرانک،
اے اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ کس چیز کی معافی مانگنی ہے؟ کیوں معافی مانگنی ہے؟ فطرتی چیز ہے، اللہ کی طرف سے لگی ہوئی چیز ہے۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنے چند لمحے ہم وہاں پر اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے ہم دور رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس پر معافی دے دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا ہر لمحہ ہمارے لیے لازم ہے اور کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن ہم اپنے رویے کی طرف دیکھیں، اپنی طرف دیکھیں، کہیں بھی باہر نکل جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی ہوٹل پہ چلے جائیں تو وہاں پر چائے کے تذکرے ہیں، دودھ کے تذکرے ہیں، دہی کے تذکرے ہیں۔ کسی ہوٹل میں پیزے کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، برگر کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، چاٹ، سموسے، حتیٰ کہ پکوڑوں کی تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ تعریف کے بلا وجہ صبح سے لے کر شام تک ہر بندہ کوئی اپنے بزنس کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اپنی خوبیوں کی تعریف کر رہا ہے۔ یعنی اللہ نے زبان دی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ ہم نے یہ چیزیں اپنی تعریف سننے کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے، یا کسی دوسرے بندے کی تعریف کرنے کے لیے ہم نے اس زبان کو استعمال کرنا شروع کیا اور فضول شروع کیا۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، اذکروا اللہ، اس کو یاد کرو۔ حتیٰ کہ مومن کی پہچان یہ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، وقعودا، جب وہ بیٹھتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، وعلی جنوبہم، اور جب وہ لیٹتا ہے بستر پر تو اللہ کو یاد کرتا ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کے اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور پہچاننے کے بعد کہتا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی بھی چیز اللہ نے نہ حق باطل پیدا نہیں کی، سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ پھر وہ تسبیح بیان کر، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر آتا ہے، فقنا عذاب النار، اور پھر کہتا ہے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اس انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کی زبان پر اللہ کا ذکر آ جائے اور اس کے دن کا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے، اسے کہنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا وقت فضول ضائع نہیں کیا، میں نے جگتوں میں ضائع نہیں کیا، فضولیات میں، فنی کلپ بنانے میں، منہ ٹیڑھا سیدھا کر کے، اپنے جسم کو خراب کر کے، اپنے بالوں کو خراب کر کے، چند ٹکوں کے، چند ویوز کے لیے میں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے دور نہیں کیا۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ لوگ جن کو ان کی تجارت بھی اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی، وہ اللہ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد کو چھوڑا میں اس کی معیشت کو اس کے اوپر تنگ کر دوں گا۔ آج جس کے بینک بیلنس کے اندر کروڑوں یا اربوں روپے بھی پڑے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں خالی ہاتھ ہوں۔ یہ وہ معیشت کی تنگی ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی وہ پریشان اور کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، تو مطلب اللہ نے معیشت کو انسان کے اوپر تنگ کر دیا۔ تو معلوم ہوا ومن اعرض عن ذکری، ہم اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے انتہائی زیادہ دور ہیں۔ اور دوسری اس کی سزا یہ ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور پھر وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اللہ مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، میں سب کچھ دیکھتا تھا، میں اٹھتا تھا، میں چلتا تھا، میں پھرتا تھا، لیکن آج میں اندھا ہوں، کیوں؟ رب تعالیٰ جواب دیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیات تیرے پاس آئی تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج ہم نے تجھ کو بھلا دیا، تو ہم سے دور ہو جا۔ اللہ کی یاد سے دور ہونا مطلب معیشت کی تنگی بھی ہے، قیامت کے دن خسارہ بھی ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، تو پھر جو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا سب سے بڑی رسوائی اس کے لیے ہوگی، اور کسی کے لیے بھی رسوائی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خود کو ہر لمحہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر اور اپنی یاد کی ہر لمحہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔